پاکستان جنوبی ایشیا میں لوکیٹڈ ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان جب بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے تو زیادہ تر سوچ اس کے خوبصورت 4 موسم، ثقافتی اور مذہبی روایات، تاریخی مقامات، ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز اور مختلف فزیکل لینڈ اسکیپس کی طرف جاتی ہے۔ ان تمام خوبیوں میں موسم اور جغرافیہ کا ایک بہت بڑا کردار بھی رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی ان ساری خوبیوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی بج رہی ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا کا وہ 5واں ملک ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان کی اس نیچ پر پہنچنے میں جس طرح بیرونی کارروائیوں کا کردار ہے، تو بالکل اسی طرح پاکستان کی اپنی زرعی، انڈسٹریل اور توانائی حاصل کرنے کے ذرائع بھی شامل ہیں۔ آئیے ذرا ہم پاکستان کی انٹرنل فیکٹرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمیں متاثر کر رہی ہیں۔ پاکستان سالانہ 489 میٹرک ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتی ہے، جو گلوبل گرین ہاؤس گیسز کا صرف 0.9% ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق 1994 سے 2015 تک پاکستان کی کاربن ایمیشنز میں 123% کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر حالات اسی طرح رہے تو 2030 تک اس میں 300% اضافہ ہو جائے گا۔ ان کاربن ایمیشنز میں انرجی پروڈکشن کا حصہ 46% بنتا ہے، کیونکہ ہماری توانائی کا 64% زیادہ تر فاسل فیولز پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کا 21% بنتی ہے اور کاربن ایمیشنز کے تقاضے سے یہ 43% اضافہ کرتی ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں 95% کول بیسڈ پاور پلانٹس کا اضافہ ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پروپوزڈ کول پروجیکٹس ہیں۔ پاکستان انڈیا اور چین کا ہمسایہ ملک ہے۔ یہ دنیا کی 2 بڑی آبادیاں ہیں، دنیا کی دوسری اور چوتھی بڑی اکنامیز ہیں۔ یہ سب سے زیادہ کوئلے اور آئل پر اپنی معیشت چلاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے خطے میں موسمیاتی تبدیلی زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان پر بہت گہرے اثرات چھوڑ رہی ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان نے 1999 سے 2018 تک 152 کے قریب ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ایکسپیرینس کیے ہیں۔ اس دوران 1000 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستانی معیشت کو 3.8 بلین روپیز کا نقصان ہوا ہے، اور ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اندازے کے مطابق پاکستان کو آنے والی 2 دہائیوں میں سالانہ 3 ارب روپے کا نقصان ہوتا رہے گا۔ انفارم رسک انڈیکس نے پاکستان کو ڈیزاسٹر رسک لیولز میں 18ویں پوزیشن پہ رکھا ہے۔ ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا 14th واٹر اسٹریسڈ نیشن ہے، اور 204 ملین پیپل آر ایٹ ایکسٹریملی ہائی رسک آف واٹر اسکارسٹی۔ ورلڈ وائڈ فنڈ نے ایشیا میں ڈیفارسٹیشن کے حوالے سے پاکستان کو افغانستان کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ پاکستان کا صرف 5% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے، جبکہ ورلڈ اسٹینڈرڈز کسی ملک کے 25% رقبے کو جنگلات کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کچھ اقدامات کیے ہیں۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے مطابق پاکستان اس وقت ماحولیات کے حوالے سے 15 ڈفرینٹ ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹ سائن کر چکی ہے، جن میں یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، کیوٹو پروٹوکول اینڈ پیرس ایگریمنٹ شامل ہے۔ پاکستان نے پچھلے سالوں کی طرح اس سال COP26 میں شرکت کر کے اپنے نیشنلی ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشنز شیئر کیے۔ ان کے ذریعے پاکستان نے 2030 تک اپنے 60% توانائی کے ذریعے رینیوبل انرجی پر سوئچ کرنے اور 30% گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکلز پر شفٹ کرنے کی کمٹمنٹ کی۔ اس کے علاوہ مستقبل میں کول پاور پلانٹس شروع نہ کرنے اور نیچر بیسڈ سولوشنز اڈاپٹ کرنے کا کہا گیا،
جن میں 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ سب سے اہم ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں موسمیاتی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کے لیے قومی سطح پر بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایکو سسٹم ری اسٹوریشن انیشیٹو کے ذریعے 2030 تک 30% آف ڈی گریڈڈ فارسٹ، 5% آف ڈی گریڈڈ کراپ لینڈ، 6% آف ڈی گریڈڈ گراس لینڈ اینڈ 10% آف ڈی گریڈڈ ویٹ لینڈز ان پاکستان کی ری اسٹوریشن کے لیے انیشیٹوز لیے گئے ہیں۔ ریچارج پاکستان کے ذریعے آنے والے وقت میں ایڈیپٹیشن اور ولنریبل کمیونٹیز کی کلائمیٹ چینج کے متعلق ریزیلینس کو بڑھانے کے لیے میئرز لیے گئے ہیں۔ اسی طرح کلین گرین پاکستان موومنٹ کے ذریعے پورے ملک میں ماحولیات اور شہروں کے متعلق جو پالیسیز ہیں ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے کلین گرین سٹیز انڈیکس جو 20 شہروں میں پاکستان میں کام کرے گی اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ایک صحت مند معاشرہ اور سٹیز شہریوں کی صحت کو مد نظر رکھیں۔ پاکستان دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے۔ G77 اقوام متحدہ میں ترقی پذیر ممالک کا گروپ ہے جو ان کے مفادات کے دفاع کے لیے کام کرتی ہے۔ پاکستان نے 3 دسمبر کو تیسری بار اس کی صدارت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کو ترقی پذیر ممالک کے لیے اہم چیلنجز ڈکلیئر کیا۔ پاکستان کی طرف سے یہ اپروچ آنے والے وقت میں اس ضمن میں فیصلہ کن اقدامات کے لیے نمایاں رہے گی۔